نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 78 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ کنز ایمان، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، وہ لوگ گناہوں میں حد سے بڑھے، اللہ پاک کی حدود کو توڑا، تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی، لہٰذا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے۔ نافرمان پر اللہ پاک کی لعنت۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہو گئی، ہائے میں جہنم، نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور سدا اس کے لیے راضی ہو جا، اور سدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ کتنی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئیں، جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں پر اڑتے ہیں اور اپنے گناہوں کو اچھا دکھانے کے لیے طرح طرح بہانے گڑتے ہیں، سود کو پرافٹ کہہ دیں گے، بے حیائی کو جدت کا نام دیں گے، بے پردگی کو فیشن کا نام دیں گے۔ ایسے نادان ذرا اندازہ تو کریں کس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ آج من گڑت باتیں کر کے، زبان چلا کر، گناہ کا نام بدل کر، بظاہر دل کو بانے والے الفاظ بول کر، گندے کام کو لوگوں کی نگاہ میں اچھا کر بھی لیں گے تو کیا اللہ پاک کے حضور حاضری نہیں ہونی؟ ذرا سوچیں تو صحیح، جس جبار و قہار کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ کیا اعمال لکھنے والے فرشتے ہمارے اعمال نہیں لکھ رہے؟ جب ایسا ہے تو پھر ان دل لبانے والے الفاظ کا کیا فائدہ؟ گناہ تو آخر گناہ ہی ہے، گناہ کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہی نکلتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے کتنی ہی سنگتیں قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار، دیکھنے والا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ اللہ اللہ، وہ کیسی قومیں تھیں، انہیں دنیا میں عزت دی گئی تھی، طاقت دی گئی تھی، وہ مالدار تھے، ان کے بڑے بڑے طاقتور جسم تھے، مگر انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کر رہے تھے، کرتے رہے، نیکی کی دعوت دینے والوں کی بات نہ سنی، ضدی بنے، گناہوں پر اڑے، توبہ کی طرف نہ آئے، آخر خدائے قہار کا غضب ان پر نازل ہوا اور ان کا نام و نشان تک دنیا سے مٹا دیا گیا۔ پچھلی قوموں پر آنے والے عذابات۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، ان کے لمبے لمبے قد تھے، بڑے بڑے جسم تھے، یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں مال و دولت سے نوازا، نعمتیں عطا فرمائیں، مگر انہوں نے نافرمانی کی، اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے،
گناہوں پر قائم رہے، ضدی بنے، آخر ان پر رب قہار کا قہر برس پڑا۔ اللہ پاک نے ان پر آندھی کا عذاب بھیجا، یہ نہایت سرد، خشک، خیر و برکت سے خالی اور سخت سناٹے دار آندھی تھی۔ اس کی شدت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی گویا وہ کھجور کے سوکھے تنے ہوں، پھر انہیں سر کے بل زمین پر اس طرح مارتی کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ 8 دن تک یہ آندھی مسلسل چلتی رہی اور اس نے قوم عاد کا نام و نشان مٹا ڈالا۔ قوم سمود فن تعمیر کی ماہر تھی۔ اللہ پاک نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا، انہیں طاقت دی، مال و دولت سے نوازا، مگر انہوں نے نافرمانی کی، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، کفر پر اڑے، گناہوں کا بازار گرم کیا، آخر ان پر بھی قہر الہی کا بڑا کوڑا برسا، ان پر قہر الہی کا کوڑا برس گیا، ان پر شدید زلزلے کا عذاب بھیجا گیا، جس سے یہ ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتر گئے۔ نمرود کیسا رعب و دبدبے والا بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے تخت، تاج و تخت عطا کیا، مگر اس نے نافرمانی کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گستاخیاں کی، آخر اس پر عذاب آیا۔ اللہ پاک نے اس بد انجام کو اور اس کی فوج کو مچھروں کے ذریعے فنا کے گھاٹ اتار ڈالا۔ فرعون کیسا طاقت والا تھا، اس نے نافرمانی کی، اس کی بادشاہت اس کے کچھ کام نہ آئی، طاقت، قوت، تاج و تخت، فوج، لشکر سب درے کے درے رہ گئے، اور فرعون اپنی کافر قوم سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ ہے نافرمانی کا انجام۔ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ مہلت دیتا ہے، سدھرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے، مگر جو نہیں سدھرتے، نافرمانیوں پر اڑتے، گناہوں پر دلیری دکھاتے ہیں، وہ خود اللہ پاک کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر جب اس جبار و قہار کا قہر برس پڑتا ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون بادشاہ ہے، کون فقیر، کون طاقت والا ہے، کون کمزور۔ جب اللہ پاک کا قہر برستا ہے تو مال و دولت کچھ کام نہیں آتے، تاج و تخت بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں، اور طاقت و قوت کا غرور ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتا ہے، مگر افسوس ہم لوگ نہیں ڈرتے، قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے، شیطان کے جال میں پھنستے ہیں، دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر اللہ پاک کی نافرمانی میں پڑتے اور قہر الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ کاش ہم پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام سے عبرت پکڑیں، کاش ہم اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیں، نافرمانیوں سے باز آئیں، کاش ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے اور اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے عصیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا۔